حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی پوری زندگی کے واقعات اس کثرت سے اس چیز کی مثالیں ہیں کہ اس کا احاطہ بھی بہت زیادہ دشوار ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی تحریک فرمائی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ کا اس وقت جو کچھ گھر میں رکھا تھا سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا مشہور واقعہ ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کو رسول چھوڑا ہے۔ اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کی خوشنودی کا ذخیرہ گھر میں موجود ہے۔ حکایات صحابہ میں یہ قسم مفصل ذکر کیا گیا ہے اور اس نوع کے دوسرے حضرات کے متعدد واقعات حکایات صحابہ میں بھی لکھ چکا ہوں۔ وہاں دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ ایثار ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انہی حضرات کا حصہ تھا کہ اس کا کچھ بھی شائبہ ہم لوگوں کو مل جائے تو نامعلوم ہم اس کو کیا سمجھے، لیکن ان حضرات کے یہاں یہ روزمرہ کے معمولی واقعات تھے۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے متعلق اس سے بڑھ کر کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں تعریف کے موقع پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى عَلَيَا، اور اس آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے کہ پاک ہو جائے اور بجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے کوئی اور اس کی غرض نہیں ہے، اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ اس میں نہایت ہی مبالغہ اخلاص کا ہے، کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی مطلوب اور مندوب ہے، مگر فضیلت میں احسان ابتدائی کے برابر نہیں ہے۔ بیان القرآن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت شریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اور میرا مال آپ کی سوا کسی اور کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد بہت ہی صحابہ کرام سے بہت سی روایات میں نقل کیا گیا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے مال میں فرماتے تھے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے جو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر دیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں ایک اور حدیث میں ہے کہ اسلام لانے کے وقت 40,000 درہم تھے اور ہجرت کے وقت 5,000 رہ گئے تھے۔ یہ ساری رقم غلاموں کے آزاد کرنے میں جن کو اسلام لانے کے جرم میں عذاب دیا جاتا تھا اور اسلام کی دوسرے کاموں میں خرچ کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ضعیف غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں غلام ہی آزاد کرانے ہیں تو کبھی غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ کبھی غلاموں کو یعنی کہ مضبوط غلاموں کو جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو انہی کو آزاد کیا کرو کہ وہ تمہاری مدد بھی تو کر سکے، وقت پر کام بھی آ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اپنے لیے آزاد نہیں کرتا، میں تو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور حق تعالیٰ شانہ کے یہاں کمزور کی مدد کا جتنا اجر ہے وہ کبھی کی مدد سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر احسان ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا ہو، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ کا احسان میرے ذمے ہے جس کا میں نہیں دے سکا۔ حق تعالیٰ شانہ خود ہی قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کے مال نے دیا۔